کہ جو ہماری فائنل کال ہوگی. اس فائنل کال کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جان گھروں میں بتا کے آ جانا. سب سے پہلے میں تو بھی اناؤنس کر رہا ہوں کہ میرے گھر والوں کو میرا پیغام ہے کہ اس فائنل کال والے دن جب میں نکلوں گا تو اس کے بعد جب میں واپس نہیں آتا تو سمجھ جاؤ کہ بس میں نہیں آؤں گا. پھر کوئی جنازہ پڑھنا ہے, کوئی جو کرنا ہے کر لینا, اور جسے بھی آنا ہے یہ سوچ کے آنا ہے, کیونکہ ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا اس کے بعد. اب یہ ایک فائنل کال ہوگی, اور یہ فائنل کال ایسے ہوگی کہ میرے خیال میں اب سر پہ کفن باندھ کے ہم نکلیں گے, کیونکہ پرامن رہ کے مارے کھا کے اس کے بعد ہمارے ورکر گرفتار ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم پرامن ہوتے ہیں. اب ہم 9 تاریخ کو انشاءاللہ ہم ثوابی کے مقام کے اوپر, موٹر وے کے اوپر, وہ جو ہمارا ایک جگہ ہے جہاں ہم اکٹھے ہوتے ہیں, اور ماشاءاللہ وہاں سے ہم اکٹھے نکلتے ہیں, تو وہاں پر پورے پاکستان سے لوگوں کو بلا کر وہاں پر اکٹھے ہو کر پھر اسی جگہ سے آگے کا پلان دینا ہے کہ ہم نے اس کے بعد اس جگہ پہ کیسے اکٹھا ہونا ہے, کون سی تیاری کرنی ہے, ذمہ داریاں دینی ہیں ذمہ داران کو پورے پاکستان کے اندر جو پارٹی کے ہیں ان سب کو, کہ انہوں نے کسی طریقے سے وہاں سے لوگوں کو اکٹھا کر کے لانا ہے, کیا کیا ضروریات ہیں ساتھ لے کے آنی ہے, اور انشاءاللہ پھر وہاں سے ہم اعلان کریں گے ایک ڈیٹ کا. آج خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, بڑے عرصے بعد ہوئی ہے, اور سب سے پہلے تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو رویہ اختیار کیا گیا پچھلے دنوں میں عمران خان صاحب کے ساتھ, ایک سابق وزیر اعظم کے ساتھ اور ایک پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر کے ساتھ, وہ قابل مذمت بھی ہے. اور میں پہلے بھی ایک ویڈیو بیان دے چکا ہوں اور دوبارہ میں بتا رہا ہوں اور وارن کر رہا ہوں اس کے بعد کہ اگر عمران خان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا گیا کسی بھی حوالے سے, چاہے ان کے کھانے کے حوالے سے ہے, چاہے ایکسرسائز کے حوالے سے ہے, چاہے ان کو جو ایکسیس نہیں دی جا رہی, نہ ان کو اخبار دیا جا رہا تھا, نہ ان کو بجلی بند کی گئی تھی, اور ان کی ملاقاتوں کے حوالے سے, یہ رویہ دوبارہ قابل برداشت نہیں ہے. اگر دوبارہ کیا گیا تو ہم نے پہلے بھی انشاءاللہ ایک پلان بنایا ہوا ہے, یہ تو کلیئر ہے کہ ہم نے ایک پلان بنایا ہوا ہے اور پلان میں اناؤنس کر چکا ہوں, اور اس پلان کے اوپر انشاءاللہ ہم نے ابھی کام بھی شروع کیا ہوا ہے, اور ہم نے ابھی ایک فائنل کال دے کر اب اس حکومت سے ہمیں جان چھڑانی پڑے گی, کیونکہ اس ملک میں جس طریقے سے آئین کو بار بار توڑا, قانون کی بالادستی اس ملک میں نہیں ہے, ملک کا دیوالیہ انہوں نے نکال دیا ہے, کوئی ویژن نہیں ہے, کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, اور جو حالات یہ بناتے جا رہے ہیں دن بدن, ایسی یہ جو فارم 47 کی مینڈیٹ چور حکومت ہے, اس سے ہم نے چھٹکارا حاصل کرنا ہے عوامی طاقت سے. اب تو اس کے لیے آلریڈی میں اناؤنس کر چکا ہوں, انشاءاللہ اس پہ کام ہو رہا ہے انشاءاللہ. اب یہ ایک فائنل کال ہوگی, اور یہ فائنل کال ایسے ہوگی کہ میرے خیال میں اب سر پہ کفن باندھ کے ہم نکلیں گے, کیونکہ پرامن رہ کے مارے کھا کے اس کے بعد ہمارے ورکر گرفتار ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم پرامن ہوتے ہیں, ہم آگے سے ریئیکشن نہیں دیتے ہیں اس طریقے کا, پھر گرفتار ہو جاتے ہیں, پھر اس کے بعد عدالتوں میں جس طریقے سے ایک کیس میں ان کی رہائی ہو پھر دوبارہ گرفتار کر لو, پھر کسی اور پرچے میں ڈال دو. یہ ڈرامے بازی جو ہے اب یہ ناقابل برداشت ہے, اور اب یہ مزید برداشت نہیں ہوگی. انشاءاللہ پہلے تو ہم 9 تاریخ کو ثوابی کے اوپر ایک انشاءاللہ ایک بڑا اجتماع کر رہے ہیں, جس کے اوپر کھڑے ہو کے انشاءاللہ آگے کا ایک لائبل دیا جائے گا, اور اس کے اوپر ایک مکمل طریقے سے ایک بریفنگ دی جائے گی. تو ہمارا پہلے جلسے کا ایک اناؤنسمنٹ ہوا تھا ثوابی کے اوپر ساری پشاور میں, لیکن اب اس جلسے کے بجائے اب ہم 9 تاریخ کو انشاءاللہ ہم ثوابی کے مقام کے اوپر, موٹر وے کے اوپر, وہ جو ہمارا ایک جگہ ہے جہاں ہم اکٹھے ہوتے ہیں, اور ماشاءاللہ وہاں سے ہم اکٹھے نکلتے ہیں, تو وہاں پر پورے پاکستان سے لوگوں کو بلا کر وہاں پر اکٹھے ہو کر پھر اسی جگہ سے آگے کا پلان دینا ہے کہ ہم نے اس کے بعد اس جگہ پہ کیسے اکٹھا ہونا ہے, کون سی تیاری کرنی ہے, ذمہ داریاں دینی ہیں ذمہ داران کو پورے پاکستان کے اندر جو پارٹی کے ہیں ان سب کو, کہ انہوں نے کسی طریقے سے وہاں سے لوگوں کو اکٹھا کر کے لانا ہے, کیا کیا ضروریات ہیں ساتھ لے کے آنی ہے, اور انشاءاللہ پھر وہاں سے ہم اعلان کریں گے ایک ڈیٹ کا کہ جو ہماری فائنل کال ہوگی. اس فائنل کال کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جان گھروں میں بتا کے آ جانا. سب سے پہلے میں تو بھی اناؤنس کر رہا ہوں کہ میرے گھر والوں کو میرا پیغام ہے کہ اس فائنل کال والے دن جب میں نکلوں گا تو اس کے بعد جب میں واپس نہیں آتا تو سمجھ جاؤ کہ بس میں نہیں آؤں گا. پھر کوئی جنازہ پڑھنا ہے, کوئی جو کرنا ہے کر لینا, اور جسے بھی آنا ہے یہ سوچ کے آنا ہے, کیونکہ ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا اس کے بعد. پرامن ہم تھے, ہم ہیں, لیکن پرامن طریقے سے ہمارے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا ہے ہمارے لیڈر کے ساتھ, ہماری پارٹی کے ساتھ, وہ ناقابل برداشت ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ عوامی طاقت کے ساتھ انشاءاللہ ہم چیزیں تو ایکسپوز ہو چکی ہیں سب کو, لیکن مزید کچھ وہ کہتے ہیں نا وہ تابوت میں بھی آخری کیل ٹھوکنی ہے, تو انشاءاللہ وہ آخری کیل ٹھوکنے کے لیے انشاءاللہ ہم وہ پورا عمل دیں گے, اور انشاءاللہ پھر ہم نکلیں گے, اور نکل کے انشاءاللہ اپنے حقوق انشاءاللہ ہم لے کے ہی واپس جائیں گے. پور صاحب یہ بتائیے گا کہ 8 نومبر کو آپ نے جلسے کا اعلان کیا تھا
اور بڑے جلسے کا اعلان کیا ہے، کیا وجوہات ہیں کہ یہ منسوخ کیا گیا اور اب آپ ٹینٹ سٹی قائم کریں اور ایک دھرنا دے رہے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ میں نے تو جلسہ منسوخ نہیں کیا، وہی جلسہ جو ہے 9 تاریخ کو مقام شفٹ کیا ہے اس کا، کہ وہ جو 8 تاریخ کو ہم جلسہ پشاور میں کر رہے تھے اس کے بجائے انشاءاللہ ہم وہ جلسہ 9 تاریخ کو ثوابی والا جو انٹرچینج ہے موٹر وے کا وہاں پر انشاءاللہ ہم کریں گے۔ لیڈ آپ ہی کریں گے؟ یہ جو آپ نے فائنل کال دی ہے یہ وارننگ کس کو ہے، حکومت کو یا کسی اور قوت کو؟ یہ سب کو ہی وارننگ ہے، جو بھی فیصلہ ساز ہیں اور ظاہری بات ہے حکومتیں ہی ہیں، تو اس کے اندر یہ جو ہے یہ ہمارا جو ہے یہ فائنل کال وہاں پہ ایک لائحہ کے ساتھ آگے ڈیٹ دینی ہے، اس پہ 9 تاریخ کو جو ہے ہم اکٹھ کر اس لیے رہے ہیں کہ یہ ہمارا پختونخوا کا ایک طرح کا جھلگا ہوگا ہمارا پختونخوا کا، اور باقی پاکستان سے لوگ آئیں گے ان کے لیے ایک لائحہ ہم نے دینا ہے، وہ ایک جرگہ کر کے بڑا ہم نے اکٹھا ہو کر کرنا ہے اور اس پہ فیصلہ کرنا ہے، اور فیصلے میں اس سے پہلے جو مشاورت ہوگی اس کے مطابق پھر اناؤنسمنٹ ہوگی کہ ہم نے اس کے بعد کیسے نکلنا ہے، کہاں سے نکلنا ہے، کس طریقے سے نکلنا ہے، پاکستان کو کیسے بند کرنا ہے، کون سے لوگوں نے وہ کام کرنا ہے، کون سے لوگوں نے یہاں سے جانا ہے، کہاں جانا ہے، کس طریقے سے جانا ہے، تو وہ انشاءاللہ 9 تاریخ کو میں پختونخوا کا جرگہ کہوں گا اس کو کہ ہمارا سب کا ایک جرگہ ہوگا اکٹھ کا، اور جو باقی لوگ آئیں گے پورے پاکستان سے ان کے لیے ان کو اپنے اپنے ایریاز کے لیے یا ان میں سے جن ایریاز نے پھر ہمارے ساتھ جانا ہوگا ان کو انشاءاللہ پورا احتجاج کی قیادت کون کرے گا؟ احتجاج کی ہم سب کریں گے، نہیں مین قائد کون ہوگا؟ سب ہی ہم کریں گے، جس طرح ہمیشہ ہوتا ہے آپ کے سامنے ہی ہے، میں تو ہوں ہی ہوں نا۔ یہ دیکھیں میں ایک بات بڑی کلیئر کرتا ہوں آپ کی توسط سے پوری قوم کو، یہ جو بیٹھ کے ہر بندہ اپنے کوئی جو ہے تجزیہ نگار بن جاتا ہے اور کہانی ایک جھاڑ دیتا ہے اور پھر کہانی کو جھاڑ کے اس وقت ٹو کر کے ایک اور بیانیاں بنا لیتے ہیں، تو یہ من گھڑت کہانیاں، من گھڑت باتیں، من گھڑت چیزیں یہ لگاتار چل رہی ہیں اس ملک کے اندر۔ تو میرا بیسیکلی اپنی پارٹی کے سپورٹرز کو، عمران خان کے فالوورز کو ایک پیغام ہے کہ یہ آپ کو کنفیوز کر رہے ہیں، آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، آپ کے سامنے مقصد سامنے ہے آپ کا مقصد کیا ہے؟ پاکستان میں حقیقی آزادی، خود مختاری، قانون کی بالادستی اور اپنے آئین کا تحفظ، اپنے اداروں کا تحفظ، اپنا مینڈیٹ جو ہمیں واپس لینا ہے، آپ کو وہ کلیئر ہے۔ تو یہ جو بیٹھ کر عجیب و غریب بیانی اپنی طرف سے بشرا بی بی کے رہائی میں نے کوئی کردار ادا کیا ہے، کیا میں نے بتایا کسی کو؟ وہ جب میں نے نہیں بتایا ہو بھائی تو جب مجھے کچھ بتانا ہوگا آپ کو تو شکر اللہ نے منہ بھی دیا ہے، زبان بھی دی ہے، تو میں خود بتا دوں گا۔ اب میری بات ایکس وائی زیڈ کر رہا ہے اور اس کے اوپر آپ بیانیاں سمجھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہوگا، میرے ساتھ کیا ہوا یہ میں بتاؤں گا یا کوئی اور بتائے گا؟ ہوگا میرے ساتھ تو بھائی میری بات یقین کرو نا، آپ اوروں کی بات یقین کر رہے ہو، کسی کی جھوٹی ثابت ہو جاتی ہے تو آج رات یہاں پہ ہے نہیں۔ اس سے پہلے بھی یہ سچی بات جو میں کر رہا ہوں، میں شکر ہے سچ بولتا ہوں، مجھے نہ جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے اور نہ میں کسی سے ڈرتا ہوں۔ دیکھیں ہر بندے کا ایک ریکارڈ ہے، ہر ایک کے سامنے ہے، کوئی نہ کوئی پاکستان آج بنا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے پاکستان میں کیا ہوتا رہا ہے، اور نہ یہ پارٹی آج بنی ہے اور نہ ہم کوئی پہلی دفعہ یہاں پہ کھڑے ہیں۔ پوری قوم کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کون کیا ہے، کس نے کیا کیا، کس موقع پہ کیا کیا، پارٹی کے لیے کیا کیا، اپنے مقصد کے لیے کیا کیا، اپنی حقیقی آزادی کے لیے کیا کیا۔ نہ ہماری پارٹی سے پہلی دفعہ برا وقت آیا، اس سے پہلے بھی بڑے برے وقت آئے ہیں، بڑے دھرنے ہوئے ہیں، بڑے پروٹیسٹ ہوئے ہیں، بڑے ہم نے سب کچھ کیا ہے، تو ہر ایک کو پتہ ہے اس بات کا۔ تو مہربانی کریں یہ لوگوں کی باتوں پہ ٹو نہ ہو، اپنے بیانیوں کو بیچنے کے لیے میں کہوں گا کہ ہر بندہ اپنا ایک بیانیہ بنا لیتا ہے اور آپ اس کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں، اپنے مقصد پہ فوکس کریں، انشاءاللہ مقصد قریب ہے، منزل قریب ہے، اس پہ فوکس رکھیں، انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح ہم آپ کو لیڈ بھی کریں گے، پہلے ہم ہوں گے پیچھے آپ ہوں گے، ہمیشہ کی طرح۔ یہ بتائیے گا پہلے بھی بطور وزیر اعلیٰ آپ پہ الزامات رہے کہ آپ وفاق کے اوپر چڑھائی کر رہے تھے، ابھی آپ پلاننگ کر رہے ہیں اور کفر مات کے آ رہے ہیں، کیا اس سے پہلے کوئی راستہ نہیں نکل سکتا؟ بینگ سی ایم آپ بڑوں سے بات کریں، اس مسئلے کا کوئی حل بات چیت کے ذریعے ضروری ہے کہ لڑائی ہوگی اور پھر آپ اپنا مقصد حاصل کریں گے؟ سر دیکھیں مسئلے کا حل کیا ہے؟ مسئلے کا حل یہ ہے کہ عمران خان پہ کوئی کیس نہیں ہے، وہ اس وقت جیل میں ہے۔ بشرا بی بی کیا کیس تھا اس کے اوپر، جیل میں ڈالا ہوا تھا۔ آئے دن ہماری لیڈرشپ جو ہے آپ کے سامنے جیل میں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، کیسز ہیں وہ چل نہیں رہے، ایک کیس میں ضمانت کراؤ دوسرے کیس میں اندر کر دیتے ہیں۔ پہلے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، 9 مئی میرے اوپر 6 ضلعوں پہ کیس ہے کہ میں 6 ضلعوں میں توڑ پھوڑ کر رہا تھا، ایک انسان ہوں 1 گھنٹے میں 6 ضلعوں میں کام کر رہا ہوں۔ پچھلے 8 مہینے سے میں وزیر اعلیٰ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یا ثبوت دے دو یا ختم کرو یہ کیس، نہ ثبوت دے رہے ہیں نہ ختم کر رہے ہیں۔
پھر کبھی یہاں پہ وارنٹ نکالا ہوا ہے، کبھی یہاں پہ وارنٹ نکالا ہوا ہے، کبھی کیا. تو یہ جو انہوں نے اوچھت کرنے شروع کیے ہوئے ہیں، ہر چیز ایک لمٹ ہوتی ہے، برداشت ہوتی ہے. جس طرح کے پی او پہ چڑھائی کی انہوں نے، کیا سوچ کے کی ہے؟ کیا سوچ کے چڑھائی کی انہوں نے؟ ایک میرے صوبے کی عوام کی ایک پراپرٹی کے اوپر یہ چڑھ دوڑے ہیں، کیا سوچ کے؟ میں پوچھنے والا نہیں ہے ان سے، یا یہ جواب دینی ہے کسی کو؟ حساب دینا پڑے گا ان کو. ہاں ٹھیک ہے، آج میں حساب اس طریقے سے نہیں دے سکتا، میری اپوزیشن نہیں ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ حساب نہیں دینا پڑے گا. ایک دفعہ جب تک آئین کو توڑنے والے کو سزائے موت نہیں دی جائے گی، اس ملک میں آئین ٹوٹتا رہے گا. ایک دفعہ قانون توڑنے والے کو سزا نہیں دی جائے گی، قانون ٹوٹتا رہے گا. ایک دفعہ اپنے جو اس کا آئینی طور پہ اختیار ہے اور اس اختیار کو وہ تجاوز کرتا ہے کسی کے کہنے پر بھی، جب تک وہ دونوں کو سزا نہیں دی جائے گی کوئی بھی اپنے اختیار کو تجاوز نہیں کرے گا. یہ ہم نے اس ملک میں اپنی نسل کے لیے یہ پریسیڈنٹ بنانا ہے اور اس کے لیے انشاءاللہ یہی ہماری تحریک کا مقصد ہے. صاحب یہ بتائیے گا کہ پچھلا جب احتجاج ہوا تھا تو یہاں پر راولپنڈی اور اسلام آباد میں آرمی بھی آئی اور سب، لیکن آپ وہاں سے جب کے پی کے ہاؤس پہنچے تو بہت سارے کارکنان آپ کے بہت زیادہ ان کو پریشانی ہوئی کہ آپ وہاں سے نکلے اور وہاں سے آپ برآمد ہوئے. اس کے بعد آپ پھر اسمبلی پہنچے. اس ساری صورتحال میں بہت سارے آپ کے کارکنان جو تھے وہ ویٹ کر رہے تھے کہ یہاں سے اکٹھے جائیں گے. آپ جو احتجاج ہوگا کیا آپ لیڈ کرتے ہوئے آئیں گے یا وہاں سے کئی جگہ چینج؟ پہلے اس کے ساتھ ایک منٹ ایک چھوٹا سا کوشچن لے لیں. آپ جب 5 اکتوبر کو اسلام آباد آئے اور آپ کے فون چوری ہوئے غالباً، کیا وہ فون واپس مل گئے آپ کو؟ ہاں یہ مزے کی بات ہے. پہلی بات تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں تو اگر آپ کے پاس ویڈیو ہو، مسئلہ یہ ہے نا کہ وہاں پر مجھے یہ بھی افسوس ہے نا کہ وہاں پر آپ لوگ بھی نہیں تھے. وہاں پہ آپ لوگوں کو ہونا چاہیے تھا نا. وہ ڈی ایس این جی بتاتی نا کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پر اور کیا ظلم شروع کیا ہوا ہے. وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا. تو اس میں آگے میری گاڑی تھی. وہ ویڈیو کہیں پہ سوشل میڈیا پہ کہیں ہوگی، کسی نے بنائی ہوگی، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو میں وہاں سے گیا تو میں وہاں سے کہاں گیا؟ بتا کے گیا نا کے پی ہاؤس جا رہا ہوں. کے پی ہاؤس میری پراپرٹی ہے، اسی ایریا میں ہے. اس کے اندر میں گیا، انہوں نے دھاوا بول دیا. اور جو پیچھے بھی جو لوگ آپ کہہ رہے ہیں نا جو لوگ تھے، تو آپ ذرا وہ ویڈیو دیکھ لیں. پیچھے والا جو کنوائی جو تھوڑا آگے پیچھے پہنچ رہے تھے تو اس میں بھی وہ میرا بھائی عمر امین ہی اس کو لیڈ کر رہا تھا. آپ کو نظر آ جائے گا، لمبے بال ہیں اس کے، وہ ہے بھی ایکس آرمی کا کیپٹن، ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے ہی پیچھے جو ایم پی اے تھے، ہمارے ہی منسٹر تھے، ہمارے ہی لوگ تھے، ہم ہی تھے جو آگے اور پیچھے. ظاہری بات ہے گیپ آ جاتا ہے، جب لمبا فاصلہ ہو جائے تو گیپ آتے ہیں. جب ہزاروں لوگ آتے ہیں تو بیچ میں ظاہری بات ہے کوئی گاڑی تیز، کوئی سلو، کوئی آگے راستہ کھول رہا ہوتا ہے، کوئی پیچھے آ رہا ہوتا ہے. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں پیچھے، جب راستہ کھلے گا تو میں ذرا آرام نال پھر میں چلا جاؤں گا. تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو اس میں بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہم نے ثابت کیا کہ ہم آ سکتے ہیں اور ہم نے وہاں پہنچ کے دکھایا. ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کر دیا. اس کے بعد اب نہ تو ہم بلڈ شیڈ چاہتے ہیں اور ہمیں پورا من. ہم نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم وہاں پہ کے پی ہاؤس پہ جا کے آرام سے وہاں پہ اپنا آگے لیبل بنائیں گے. انہوں نے حملہ کر دیا اس کے اوپر، ٹھیک ہے، حملہ ہو گیا. حملے کے بعد کیا ہوا؟ گرفتاریاں کر لیں، وہاں سے کر لیں. گرفتاریوں کے بعد الحمدللہ ہمارے تقریباً ورکر ہم نے چھڑوا لیے ہیں. اب تازہ دم 10 سے پھر دوبارہ آئیں گے. اس دفعہ یہ کاؤنٹر بھی کر کے آئیں گے. اگر یہ ہمیں کاؤنٹر کرنے کے لیے اسٹریٹجی بناتے ہیں نا بھائی، تو ہم بھی ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اسٹریٹجی بنا رہے ہیں. اب یہ جب وہاں تک پہنچیں گے نا تو ان کو بھی راستے میں رکاوٹیں آئیں گی. بڑے آرام سے آتے ہیں، 10 ضلعوں کے ڈی پی او بھیج دیتے ہیں، 10 ضلعوں کی پولیس بھیج دیتے ہیں. وہ ایک ہی میرے اوپر آ کے سیدھی ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ ڈی پی او صاحبان اس دفعہ آپ کے ضلعوں سے آپ نکلیں گے نا آپ تو ادھر آپ کو لوگ انگیج کریں گے. آپ اتنے آرام سے نہیں آئیں گے کہ آپ وہاں سے نکل کے اور ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جاؤ. تو میں نے اس لیے پورے پاکستان کا ایک پلان بنایا ہے اور انشاءاللہ اس سے پہلے بھی بہت سی ایسی کارروائیاں ہو چکی ہیں اور ان کارروائیوں میں کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا. میں ہمیشہ پہنچا ہوں، ہر محاذ پہ پہنچا ہوں اور پہنچ کر میں نے ثابت کیا ہے کہ انشاءاللہ ہاں کراتا اللہ کی ذات ہے. ایک ہمارا پلان ہوتا ہے، ایک اللہ کا پلان ہوتا ہے. ہوتا اسی طرح ہے لیکن ہم نے ہمیشہ ثابت کیا ہے کہ ہم جو کہتے ہیں انشاءاللہ وہ کرتے ہیں. جہاں تک موبائل کی بات ہے، موبائل میرا یہ میرے کمرے سے لے گئے تھے اور جب کمرے سے لے گئے اس کے علاوہ میری گاڑی پرائیویٹ گاڑی میں انہوں نے توڑی. میرا اسلحہ بھی لے گئے، میرا جو گاڑیوں میں سامان تھا وہ بھی لے گئے. کوئی سامان جو ہے وہ برآمد ہو چکا ہے، کچھ نہیں ہوا انکلوڈنگ بائی موبائل. لیکن میں ان کو ایک بات کہتا ہوں، میرا موبائل ہے نا گاڑی میں پڑا ہے، کسی کا چیک کرنا ہے آ جائے میرے پاس، میڈیا کو لے آئے، کوڈ کھول کے دوں گا کہ آپ بھائی پڑھ لیں. ہم تو کھلی کتابیں ہیں بھائی. میرے موبائل میں تو کیا نہیں ملا، کہاں ملا ہے؟ مجھے موبائل کے نمبر کا مسئلہ آ رہا ہے کیونکہ میرے نمبر سے اب مجھے لینا پڑتا ہے نمبر، اس کا نمبر دو، اس کا نمبر دو. باقی موبائل کا کیا ہے؟ موبائل اگر چاہیے ان کو موبائل لے لیں، مجھے اپنے نمبر دے دیں اس میں سے. اور ویسے بھی وہ موبائل اب ان کے پاس گیا ہے نا تو اگر یہ بڑے سمجھدار ہیں نا تو ہم بھی ان کے ساتھ پنگے لے کر اتنا سیکھ چکے ہیں. جب موبائل ان کے ہاتھ میں گیا نا پیچھے سے موبائل واش ہو چکا تھا. انہوں نے خالی اسکرینیں ہی دیکھی ہوں گی اس کے اوپر، بلینک اسکرین دیکھی ہوں گی.
तो अगर उसको मोबाइल चाहिए, नंबर तो वैसे ही मेरे खत्म हो गए उसमें अब, क्योंकि वो मोबाइल सारा वैसे उड़ा दिया था डाटा उसका। तो अब नंबर तो भी मेरे पास काफी आ गए और भी आ जाएंगे। मोबाइल जिसके पास है बता दे कि मुझे चाहिए, मैं बड़ा गरीब हूं, मैं उसको बख्श दूंगा, ले ले, कहेगा तो एक और ले दूंगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।